اگر وہ مووی بناتے ہیں، مووی والے پیسے لے رہے ہیں، اگر وہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس میں ہے کہ وہ 30-40 ہزار روپیہ لے رہے ہیں تو یہ اسراف میں جائے گا؟ یہ بالکل اسراف میں جائے گا، یہ اسراف کے اندر جائے گا یہ. تو اس کے لیے کوئی معاون بنتا ہے، کسی کو مشورہ دیتا ہے کہ یہاں سے کروا لو وہاں سے کروا لو، یا کوئی ساتھ جاتا ہے اس کی ہیلپ بھی کرنی ہوتی ہے جو فوٹو کھینچتے ہیں اس کے لیے، تو وہ بھی اسی میں آئے گا گناہ میں؟ جی وہ مووی بنانا گناہ تو نہیں تھا، لیکن مووی پہ اتنا زیادہ خرچ کرنا، اسراف کرنا، یہ گناہ تھا. تو اب اس بندے نے اس کو فضول خرچی کرنے کے اوپر تعاون کیا ہے، فضول خرچی کے لیے اس نے رہنمائی کی ہے، اس صورت میں یہ مجرم تو بنے گا. یعنی یہاں پہ بھی مرد سے کروائے تو ابھی گناہ ہے، اگر عورت سے کروائے عورتیں. مرد جب تصویر مووی بنائے گا تو وہ اس عورتوں والے سیشن میں بھی جائے گا کہ جہاں عورتیں ہیں، تو اس مرد کا تو وہاں جانا ہی درست نہیں تھا، اس مرد کا وہاں جانا ہی درست نہیں ہے. تو بس اس صورت میں مووی بنانا کہاں درست ہوگا. یہ میں ایک سوال ہے کہ جیسے مردوں کو لوگ ہائر کرتے ہیں تو کوئی اس کو عورت کا بتا دے کہ اب عورت یہ ہے اس سے کروا لے، تو وہ جو بتا رہا ہے اس کو تو اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ پیسے تو وہ بھی لے رہا ہے، یعنی زیادہ ہی لے رہا ہے کس طرح سے؟ کہ عورت ایک مرد کر رہا ہے یہی کام ایک عورت کرتی ہے، تو وہ جو کا کوئی جان پہچان والا بندہ یا کوئی مشورہ دیتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ میں کہاں سے کراؤں، تو وہ کہے گا اس سے کروا لو، مرد سے نہ کرو عورت سے کروا لو. تو عورت بھی پیسے زیادہ لے رہی ہے، تو اس کا یہ جو مشورہ دینا یہ بندہ یا بندی اسی گناہ میں شامل ہوگی یا ان کو نہیں گناہ فوٹوگرافر ہوگا؟ کا بتا رہی ہے کہ فوٹوگرافر مرد کی بجائے عورت کا مشورہ دینا. جی جی، یعنی مشورہ دے رہے، وہ پوچھ رہا کوئی تو اس کو کہہ رہے کہ آپ عورت سے کروا لیں، لیکن عورت بھی پیسے زیادہ رہی، ظاہر اسراف تو وہ ہو رہا ہے، تو اس میں یہاں اس دو مشورہ دینے والے کو گناہ ہوگا؟ جی یہاں دو چیزیں ایک الگ الگ ہیں. آپ نے اس کو یہ مشورہ اس بنیاد پہ دیا کہ وہاں سے کرواؤ، وہ کام اچھا کرتا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے اسراف ہی کا مشورہ دیا. دوسرا، آپ کے مشورے دینے کی رائے یہ ہے، وجہ یہ کہ اس نے کرنا تو ہے یہ، اور یہ آدمی بجائے اس عورتوں والے حصے میں کسی مرد کو کھڑا کرنے کی بجائے عورت کو کھڑا کر دے، تاکہ وہ یہ والا کم از کم ایک درجے کا یہ والا ناجائز حصہ اس کا یہاں سے ختم ہو جائے. تو اس صورت میں اگر اس نیت سے دیتا ہے، اس نیت سے دیتا ہے کہ چلو اس حصے میں مردوں کی آمد و رفت کی بجائے اس عورت کو بھیج دیا جائے، تو پھر تو یہ خیر خواہی سے کر رہا ہے. لیکن اگر اس نیت سے دے رہا ہے کہ وہاں سے کروا لو، وہ اچھا کرتا ہے، اور وہ اچھا کرنے کے ساتھ ظاہری بات ہے پیسے بھی زیادہ لے رہا ہے، تو اب یہاں تو یہ اسراف کا اس کو مشورہ دے رہا ہے یہ. ٹھیک، بس یہی ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے کہ یہ عورت ہو، کم لیکن از کم مرد نہ ہو، اس نیت سے اس کو مشورہ دے. اس میں پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ عورت جو فوٹوگرافر ہے یہ عورتوں والے حصے میں جائے گی، یہی عورت جب مردوں والی سائڈ پہ آئے گی تو یہ زیادہ فتنے والی بات ہے. یہ عورت ہاں نہیں، فوٹوگرافر، آپ نے عورت فوٹوگرافر ہی کر دی کہ چلو عورتوں کی طرف یہ جائے گی. اب یہی والی عورت جب مردوں کی طرف آئے گی تو موجودہ حالات میں جو اس نظر سے یہ مرد اس کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس میں بذات خود ایک یہ گناہگار ہوگی، یہ مشورہ دینے والی بھی اور یہ عورت جو کام کر رہی ہے وہ بھی. اس کے لیے ہوگا کہ مردوں کے لیے ایک الگ مرد ہو اور عورتوں والی سائڈ کے اوپر عورت ہو. ہاں جی، سب یہی مسئلہ ہے، کسی کا تھا یہ سوال کہ وہ کہہ رہے کہ بھی وہاں مرد تو آئے گا، عورت ہی کھینچ رہی ہے، وہاں پہ عورتوں کی طرف ہوگی، لیکن وہاں پہ اس کا شوہر تو آئے گا، تو وہ پھر ایک تو مرد مطلب ہوگا، اس کا اور جو نہ مرد ہوتے ہیں تو ایک مرد تو وہی آئے گا سمجھانے کو، اب جو بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں نہیں نکل پا رہے، تو یہ وہی چیز پھر وہاں بنے گی کہ چاہے وہ اس کا فوٹوگرافر مرد ہے، نہیں وہ مرد ہے، وہ اس نے چاہے کیمرہ اٹھایا ہوا یہ کیمرہ نہیں اٹھایا ہوا، مرد تو اس جگہ پہ گیا ہے، یعنی اس کی رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ. اور یہ تو صرف فارمیلٹی کے لیے ساتھ عورت رکھی جا رہی ہے نا کہ تم بناؤ، تو ساتھ کر تو اصل بنیاد میں سارا مرد، وہ مرد ہی رہا ہے بیچ میں. یہ یوں سمجھے کہ آسان الفاظ میں کہ کسٹمر کو پھنسانے کے لیے یہ ایک بیچ میں شیک لگا دی گئی کہ چلو ہمارے تو عورت ہوتی ہے، اور وہاں جب مرد ساتھ ہوگا اس کا مطلب کرے گا تو سارا وہی
نہیں مرد مطلب دلہا اور دلہن جو ہوتے ہیں ان کی بنانی ہے، وہاں ہے عورت کرنے والی پر دلہا آئے گا وہاں پہ، وہ مرد، باقی کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں ہوگا، فوٹوگرافر کے ساتھ نہیں مرد کوئی بھی ہوگا وہاں پہ، جو جن کی پکچر بنانی ہے، جن کی مووی بنانی ہے اس میں وہ دلہا اور دلہن ہے تو ظاہر وہ مرد ہے، تو یہ عورت ہے یہ بنا رہی ہے، تو یہ والا مشورہ ان کو دینا کہ ایسی عورت سے کروائیں کہ کم از کم مردوں کے اس سے بچ جائیں کہ وہ اس ابھی نہیں سمجھ آ رہی، ان کو نہیں سن رہے، تو یہ شادی کے مشورہ اندر دینے والا بندہ نہ دے مشورہ اس کو، اس مسئلے عورت کا میں بھی نہ دے۔ صرف جی اس مسئلے میں فوٹوگرافی سے ہٹ کے کچھ اور مسائل بیچ میں ہیں۔ اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ جہاں اتنی زیادہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، بیچ میں ایک دلہا میاں کو لا کے بٹھا دینا، یہ درست عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، فوٹوگرافی نہیں بھی ہو رہی تو دلہا کو وہاں لا کے بٹھا دینا، کہ یہ ایک عمل درست ہوگا یا نہیں ہوگا اتنی ساری عورتوں کے بیچ میں؟ یہ الگ بحث ہے۔ جی نہیں کہ میں نے سب وہ ایسے فوٹوگرافی کے لیے وہ الگ سے ہوتے ہیں، بس وہاں پہ ایک دلہن ہوتی ہے، ایک دلہا ہوتا ہے، کوئی اس کا ہیلپر ہوتی ہے دلہن کے ساتھ، کوئی اس کے کپڑے ٹھیک کرنے کے لیے، باقی فوٹوگرافر جو ہوگی وہ عورت ہی ہوگی، اس طرح کا کچھ کرتے ہیں، مجھے بھی خود بھی نہیں اتنا علم، تو اس طرح کا سوال تھا کسی کا، تو وہ کہہ رہے کہ پوچھتے ہیں ہمیں، اگر ہم اس سے پورے ان اس کو سے مشورہ وہ مانگ رہے ہیں، ہم ان کو مشورہ دیں یا ان کو کیا کہیں؟ شادی حال یا وہ جو جتنے بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بیچ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی الگ سے کمرے میں فوٹو سیشن ہو رہا ہے، جی اب اس کا پوچھ رہے ہیں جی ہاں، جی الگ کمرے میں جب ہو رہا ہے تو اس صورت میں اگر یہ مرد اپنی نظر کی حفاظت کر سکتا ہے تو اس صورت میں اگر ایسا ہے تو اس میں گنجائش موجود ہے، نظر کی حفاظت اس کے اوپر لازم ہوگی پھر بھی جی۔ یعنی کہ ہمیں ان کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، کچھ بھی نہ نہیں ہم دینا کہیں ان چاہیے، کو اس کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ مسائل بنیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو یہ پورا یہ فوٹو سیشن جتنا بھی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو شادی کے اندر یہ کیا اسراف کے اندر ہی آتا ہے نا، اسراف کے اندر آتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ضرورت پڑ گئی تصویر بنانے کی، آپ چلے جاتے ہیں اسٹوڈیو پہ اور وہاں جا کے تصویر بنا لیجیے، پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، یہ چیزیں وہاں کا ایک ماحول ہی مختلف ہوتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے فوٹو سیشن کر رہے ہیں، یہاں کا مختلف ہے، اور یہی والی تصویر وہاں جو بن رہی ہے وہ چند روپوں کے اندر بن جاتی ہے، اور وہی والی چیز یہاں آ کے کافی ہزار روپے میں پڑتی ہیں تصویریں، حالانکہ اخراجات اس میں اتنے نہیں ہوتے، ان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اوپر واہ واہ ہو جاتی ہے بڑی کہ اتنے اچھے فوٹو اسٹوڈیو سے انہوں نے اپنی جو وہ یہ مووی بنوائی، صرف اس واہ واہ کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کے کام یہ بذات خود شادی کے اندر ایک ناجائز عمل ہے، اسراف کے اندر آتا ہے جی۔ تو مفتی صاحب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ مرد سے یعنی نہیں سمجھ آ رہی ان کو، یا نہیں وہ اس چیز کے اوپر کنٹرول کر پا رہے، تو کم از کم مرد کی بجائے عورت ہو جائے تو تھوڑا اس سے بجے، ورنہ وہ مرد سے ہی کروائیں گے، تو اگر ہم سے وہ پوچھ رہے ہیں ہم ان کو کچھ بھی نہ کہیں تو کیا کہیں، ہمیں اس سے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا کم اس آپ جس میں آپ یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہوں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ایک بڑا جرم ہے اور بہت بڑا ہو جاتا ہے، آپ کے رائے سے اس جرم میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، چلو یار یہاں آپ نے کرنا ہی ہے تو یہاں مرد تو کم از کم نہ ڈالو نا، عورت بیچ میں ڈال لو، یہ عورت کر لے، عورتوں والے حصے میں جائے گی تو عورت کر لے جا کے، تو پھر اب اس نیت سے آپ کر دیتے ہیں کہ مرد کم از کم تو نہ کرے، تھوڑی سی اس میں جو وہ برائی میں کمی کرنے کے لیے، تو اس صورت میں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ اول تو کریں ہی نا، کوئی ضروری عمل نہیں ہے، جائز عمل بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو کم از کم یہاں عورت کو تو لگائے نا جی۔ جزاک اللہ خیر۔